السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے تمام دینی اور اسلامی بھائیوں، ہم ایک آدرش مسلم کیسے ہو سکتے ہیں، یہ باتیں ہم سیکھ رہے ہیں۔ اس میں ہمارا یہ دوسرا اسٹیپ ہے کہ ہمارے شریر کا، ہمارے جسم کا ہمارے اوپر کیا حق اور ادھیکار ہے، اس بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ اس میں اہم باتیں یہ ہے کہ ہم اپنے شریر کو، اپنے جسم کو ہمیشہ پاک اور صاف رکھیں اور ہر قسم کی برائی سے، ہر قسم کی گندگی سے جو ہے ہم دور رہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پاک اور صاف رہتے تھے اور ہم کو پاک اور صاف رہنے کی حکم دی اور ہم کو اس کی طرف رہنمائی، ہمیشہ آپ نے رہنمائی کی ہے صحابہ کرام کو اور تمام لوگوں کو اس طرف رہنمائی کی ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جسم اتنا پاکیزہ تھا، اتنا سگندھت تھا کہ آپ کے جسم سے جو پسینہ نکلتا تھا وہ مشک کی خوشبو سے زیادہ اتم، زیادہ سگندھت ہوتا تھا، زیادہ خوشبودار ہوتا تھا۔ چنانچہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں آئے اور آ کر کے آپ نے آرام فرمایا، سوئے تھے کہ آپ کے جسم سے پسینہ نکلنے لگا۔ میری ماں ام سلیم ایک بوتل لے کر کے، ایک سیسی لے کر کے آئیں اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کو پوچھ کے بوتل میں جمع کرنے لگی۔ سبحان اللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا، فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول، آپ کا پسینہ میں اتنی خوشبو ہے، آپ کا یہ مبارک پسینہ اتنا خوشبودار ہے، اس کے اندر اتنا سگندھ ہے کہ میں اس کو اپنے ساتھ میں رکھوں گی اور اس طرح سے جو ہے میں اس سے خوشبو حاصل کرتی رہوں گی، اور یہ سب سے پاکیزہ اور سب سے اتم خوشبو ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک سے افضل اور اتم خوشبودار چیزیں میں کبھی نہیں دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس گلی سے گزرتے تھے، صحابہ کرام پتہ لگا لیتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اس راستے سے ہوا ہے، پتہ چل جاتا تھا۔ وہ گلی مہکتی تھی، وہ راستہ مہکتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے سے۔ ہم کو بھی چاہیے کہ ہم ہمیشہ پاک اور صاف رہیں، ہر پرکار کی گندگی سے دور رہیں، جس سے بدبو آتی ہے، جس سے برے گندھ آتے ہیں، ان تمام چیزوں کو جو ہے ہم چھوڑ دیں اور ہم بھی خوشبو لگائیں، اپنے کپڑے کو، اپنے شریر کو، جسم کو پاک اور صاف رکھیں، اور اس کے لیے جو بھی وسائل ہیں، جو بھی اس کے مادھیم اور سادھن ہیں، اس کو بھی استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ کل کے پارٹ میں ہم نے سیکھا کہ ہم اپنے دانت کو بھی صاف رکھیں، اپنے ناخن کو بھی صاف رکھیں، اپنے پورے شریر کو بھی صاف رکھیں۔ آج کے اس پارٹ میں تھوڑا سا ہم یہ سیکھیں گے کہ اگر ہمارے پاس بال ہے، ہم نے بال رکھے ہوئے ہیں، تو ہم کو اپنے بال کو بھی بناؤ سنگار کرنا ہے، بال کو بھی صاف اور ستھرا رکھنا چاہیے۔ چاہے وہ سر کے بال ہوں، چاہے داڑھی کے بال ہوں، چاہے مونچھ کے بال ہوں، ہمیں اپنے بالوں کو صاف اور ستھرا رکھنا ہے۔ مونچھیں چھوٹا کرا لیں، سر میں بال ہیں تو ہم کنگھی کریں، تیل لگائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کان لہ شعر فلیکرمہ، جس کے بال ہوں چاہیے کہ وہ اس کا سنگار کرے، اس کو بنائے، سنوارے، صاف ستھرا رکھے۔ موطا امام مالک کی حدیث ہے، عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں تھے کہ آپ کے پاس ایک آدمی آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو بال پراکندہ تھے، ادھر ادھر بکھرے ہوئے بال تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں پسند نہیں، آپ نے اشارہ فرمایا تو ان کو باتیں سمجھ میں آ گئیں۔ پھر وہ گئے اور جانے کے بعد جو ہے اپنے بالوں کو اچھی طرح سے بناؤ سنگار کر کے آئے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ ابھی آپ جس حالت میں ہیں یہ اس پہلے حالت سے زیادہ بہتر ہے۔ فرمایا الیس ھذا خیر من ان یأتی احدکم ثائر الراس کأنہ شیطان، کہ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ آدمی بن سنور کے آئے، اپنے بالوں کو بناؤ سنگار کر کے آئے؟ یہ بہتر نہیں ہے اس سے کہ آدمی اپنے بالوں کو پراگندہ چھوڑ دے، بکھرے ہوئے چھوڑ دے، گندے چھوڑ دے اور آ جائے جیسے کہ شیطان معلوم پڑ رہا ہے، گویا کہ وہ شیطان ہے۔ پتہ کیا چلا کہ ہمیں اپنے بالوں کو بھی سنوارنا چاہیے، سنگار کرنا چاہیے اس کا، اور ہر طرح سے صاف ستھرا رکھنا چاہیے، اس کے جو بھی وسائل ہیں اس کو اختیار کرنا چاہیے میرے بھائیو۔ اسی طرح سے ایک بات اور اس میں کہ قضاء سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ بالوں کو ہم سنوار رہے ہیں، آج ہم دیکھتے ہیں ایک فیشن، ایک ماڈل ہو چکا ہے کہ بالوں کو ادھر سے کاٹتے ہیں، ادھر سے کاٹتے ہیں، اپنے بالوں میں، سر کے بال میں، داڑھی کے بال میں فیشن نکالتے ہیں لوگ۔ میرے بھائیو یہ جائز نہیں ہے۔
کچھ بال کو کاٹ دینا، کچھ بالوں کو چھوڑ دینا، بالوں میں چتر بنانا، فیشن نکالنا، یہ جائز اور درست نہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء سے ارتھات بالوں کو ادھر ادھر کے کاٹنے سے جو ہے منع فرمایا ہے، ہم اس سے دور رہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہمارا جو لباس ہے، ہمارا جو پوشاک ہے، جو وستر ہے، اس میں بھی ہم انوشاسن، نیتی شاستر اور جو اس کے آداب ہیں اس کا ہم دھیان دیں۔ یعنی جو غیر مسلموں کے خاص لباس ہیں اس کو ہم نہ پہنیں، جیسے پیلے کلر کا لباس ہو گیا اس کو نہ پہنیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی سمانتا اختیار کرتا ہے، جو کسی دوسرے لوگوں کی نقل کرتا ہے، وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے، وہ انہی کی طرح ہو جاتا ہے، اس کا شمار انہی میں سے ہونے لگتا ہے۔ تو پتہ کیا چلا، ہم ایسے کام نہ کریں۔ اور جو ہم لباس پہن رہے ہیں، پہلے نمبر پہ کیا ہے کہ وہ صاف ستھرا ہونا چاہیے، پاک اور صاف ہونا چاہیے، میل کچیل سے پاک ہونا چاہیے، صاف ہونا چاہیے۔ اور دوسرے نمبر پہ وہ کپڑا ہمارے شریر کو، ہمارے جسم کو ڈھک سکے۔ یہ ایسا کپڑا نہ ہو کہ ایک دم چھوٹا ہو کہ جو انوارے روپ سے جسے ڈھکنا ضروری ہے، آدمی اس کو بھی نہ ڈھک سکے۔ کیونکہ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 لوگ ایسے ہیں جنہیں میں نے نہیں دیکھا، وہ جہنمی ہوں گے۔ ایک وہ جن کے پاس کوڑے ہوں گے، گائے کے دم کی طرح سے، گائے کے پوچھ کی طرح ان کے پاس کوڑے ہوں گے، وہ لوگوں کو ماریں گے، ارتھات لوگوں کے اوپر وہ اتیاچار کریں گے۔ اور دوسرے نمبر پہ ایسی عورتیں ہوں گی، خاص طور سے مہیلاؤں کے لیے یہ ہے، ایسی عورتیں ہوں گی جو کپڑے پہنے ہوں گے، کپڑے پہننے کے باوجود بھی وہ ننگی ہوں گی، اور وہ خود آکرشت ہوں گی اور لوگوں کو بھی اپنی طرف آکرشت کریں گے، یعنی خود بھی وہ پد بھرشٹ اور چھتی گرست ہوں گی، دوسروں کو بھی پد بھرشٹ اور چھتی گرست کریں گی، خود بھی برباد ہوں گی، دوسروں کو بھی برباد کریں گی۔ کیسے ایسا کپڑا پہنیں گی کہ کپڑا پہننے کے باوجود بھی وہ ننگی ہوں گی، ارتھات اتنا پتلا کپڑا ہوگا کہ جسم کے اندر کا بھاگ دکھائی دے گا، یا اتنا چھوٹا کپڑا ہوگا جو ان کے جسم کو ڈھک نہیں پائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا يدخلن الجنہ، ایسی عورتیں تو جنت میں کبھی بھی پرویش نہیں کر سکتی، وہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہو سکتی، وہ جنت میں کبھی بھی نہیں جا سکتی۔ جنت میں داخل ہونے کی تو بات تو دور کی بات ہے، جنت میں داخلے کی یہ تو دور کی بات ہے، وہ جنت کا خوشبو بھی نہیں پائیں گی، ولا یجدن ریحھا، اس کا سگندھ، اس کا خوشبو بھی نہیں پائیں گے، اور جنت کی خوشبو تو بہت دور سے آتی ہوگی پھر بھی وہ نہیں پائیں گے۔ تو پتہ کیا چلا کہ ہمیں پاک اور صاف رہنا ہے، کپڑا پاک اور صاف رکھنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایسے پوشاک پہننے ہیں کہ جو ہمارے شریر کو چھپا سکے، جس انوشاسن، جس نیم کے تحت، جس قانون کے تحت اسلام دھرم نے ہمیں بتایا ہے۔ ایک دوسری حدیث کے اندر ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے ایسے مردوں کے اوپر جو عورتوں کا کپڑا پہنتے ہیں، جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور جو عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں، جو عورتیں مردوں کا نقل کرتی ہیں، مردوں کا سمانتا اختیار کرتی ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر بھی لعنت کی ہے، انہیں ترسکرت اور اپمانت کیا ہے، ان کے اوپر جو ہے ترسکار اور لعنت بھیجی ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ ہم ہر طرح سے پاکی حاصل کرتے رہیں، اپنے جسم کو پاک اور صاف رکھیں، اسی طرح سے اپنے شریر کو، اپنے کپڑوں کو، اپنے تمام جگہوں کو جہاں ہم رہتے ہیں، ساری چیزوں کو پاک اور صاف رکھیں، کیونکہ یہ پاکی آدھا ایمان ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم اسلام کے قانون کو، نیم کو سمجھیں، اور اسی طرح کے کپڑے پہننے کی کوشش کریں جس کپڑے کو پہننے کا اسلام دھرم نے ہمیں آدیش دیا ہے۔ ہم برا کام، گندا کام نہ کریں، ایک مدھیہ کرم اختیار کریں، میانہ روی اختیار کریں، اور وسط درجے کا اختیار کریں، تب انشاءاللہ ہم کامیاب ہو سکتے ہیں اور ہمیں کامیابی مل سکتی ہے۔ میرے بھائیو، ہم باتیں کر رہے ہیں کہ ہم اپنے شریر کو کیسے اچھا بنا سکتے ہیں، اور ہمارے شریر کا، ہمارے جسم کا ہمارے اوپر کیا حق اور ادھیکار ہے۔ انشاءاللہ اگلے پارٹ میں ہم کچھ اور باتیں سیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سے جو کچھ غلطیاں یا کمی کوتاہی رہ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہر نیک کام کرنے کی ہمت اور طاقت دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔